بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ابو حتوف اور سعد بن حرص علیہم السلام۔ دوستو، میں نے اپنی پچھلی مجلس کا اختتام اس مقام پر کیا تھا کہ قبیلہ بنی بکر ابن وائل کی مستور بکر ابن غنم ملعون کی زوجہ کو زبردستی واپس اپنے خیمہ میں پہنچا دیا گیا۔ اس کے بعد جب یہ ملاعین آمادہ جفا ہوئے تو اس وقت لشکر شام میں ایک اضطراب کی کیفیت پیدا ہوگی، جس کا ثبوت یہ عجیب و غریب واقعہ ہے کہ جو میں آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ کی کتابوں میں یہی درج ہے کہ اس دور میں خاندان تطہیر علیہم السلام کے سب سے بدترین دشمن خوارج صفین تھے۔ یعنی جس وقت جنگ صفین کے دوران واقع تحکیم پیش آیا، پھر عمرو ابن عاص اور ابو موسیٰ اشری کو ثالث بنایا گیا۔ فیصلہ ایک دھوکے پر ختم ہوا تو اس وقت لشکر شام اور لشکر امیر کائنات علیہ السلام کا ایک بڑا حصہ خارجی بن گیا۔ بعد ازاں یہ خارجی مولا امیر کائنات علیہ السلام کے بدترین دشمن قرار پائے۔ ابن ملجم ملعون، شمر ذی جوشن ملعون، شیس بن ربی ملعون، عمر ابن حجاج زبیدی ملعون وغیرہ، یہ تمام لوگ خوارج میں سے تھے۔ انہی کے ساتھ جنگ نہروان ہوئی اور خوارج کی فوج نہروان میں یوں بے جگری سے لڑی کہ دنیا میں شجاعت کی مثالیں قائم ہوئیں۔ مثلاً ایک خارجی ملعون کے بازو پر تلوار لگی تو ہڈی اور گوشت کٹ گیا مگر چمڑا باقی رہ گیا، مگر یہ جنگ میں مصروف رہا، حالانکہ بازو کندھے سے لٹک رہا تھا۔ جب اس ملعون نے محسوس کیا کہ اس کا بازو جنگ میں رکاوٹ بن رہا ہے تو اس نے اپنا ہاتھ اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کر زور سے جھٹکا دیا۔ اس کا قلم شدہ ٹوٹا ہوا بازو الگ ہو گیا اور یہ ملعون پھر جنگ میں مصروف ہو گیا۔ بہادری کے ایسے ایسے لاتعداد مظاہرے جنگ نہروان میں سامنے آئے تھے اور جملہ مورخین نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ جنگ نہروان شہنشاہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی حیات طیبہ کی سخت اور مشکل ترین جنگ تھی۔ اس سے پہلے بھی یہ خوارج آپ سے کوئی زیادہ محبت کرنے والے یا مخلص نہیں تھے، مگر اس جنگ کے بعد ان ملاعین کے دلوں میں شہنشاہ امیر کائنات علیہ السلام اور ان کے پاک خاندان سے شدید دشمنی پیدا ہو گئی، اور پھر بغض اور کینہ کی یہ آگ ہمیشہ ان کے دلوں میں روشن رہی۔ واقع کربلا میں خوارج کی شرکت اسی انتقامی جذبے کے تحت تھی، اس لیے یزید ملعون کی فوج میں بن بلائے فوجی یہی خارجی تھے، اور تمام واقع کربلا میں زیادہ اہم کردار بھی انہی خوارج نے ادا کیا تھا۔ مگر انسان کا مقدر اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ اپنے فیصلے پر سر جھکانے پر ہر کسی کو مجبور کر دیتا ہے۔ دوستو، لشکر یزید ملعون میں دو ایسے خوش نصیب انسان بھی تھے جو بظاہر اپنے والدین کا انتقام لینے کی حسرت لے کر آئے تھے۔ 10 محرم کے دن شہنشاہ کربلا علیہ السلام کی فوج کے خلاف بڑی بہادری سے جنگ کرتے رہے اور ہر ظلم میں بڑھ چڑھ کر شریک رہے۔ ان کے نام ابو حتوف بن حرص اور سعد بن حرص سے تھے۔ جب لشکر شام امام مظلوم کائنات علیہ السلام کو شہید کر کے خیام کی طرف بڑھا تو یہ دونوں بھائی اگلے گھوڑے سوار دستے میں شامل تھے اور فوج کے ساتھ ساتھ نعرے لگا رہے تھے۔ خیام کے سامنے جو واقعات پیش آئے یہ دونوں دیکھتے رہے۔ جب بنی بکر ابن وائل کی مستور نے آواز دی، یا ایھا سارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس وقت ابو حتوف کی گرفت گھوڑے کی لگام پر قدرے ڈھیلی ہو گئی۔ یہ ابو حتوف وہ ہے کہ جس کے بارے میں تاریخ کا مشہور فقرہ ہے، فرما ابو حتوف فی جبین الحسین علیہ السلام، یعنی امام مظلوم کائنات علیہ السلام کی جبین مبارک پر دوران جنگ اس نے ایک تحفہ بھی ثبت کیا تھا، جس کی وجہ سے امام مظلوم علیہ السلام کو اپنا امامہ چاک کر کے پیشانی پر پٹی باندھنا پڑی تھی۔ شام غریبہ کے وقت خیام کے اندر معظمہ کونین صلوات اللہ علیہ کی کیفیت یہ تھی کہ خیمہ کے دروازے پر معظمہ کونین ملکہ دو جہاں صلوات اللہ علیہ کی مظلومہ بیٹی صلوات اللہ علیہ پریشانی کے عالم میں رو رہی تھی اور دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر فرما رہی تھی، کیا تم میں سے کوئی مسلم بھی ہے؟ واضح رہے کہ حدیث نبوی کے تحت مسلم صرف وہی ہوتا ہے
کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان ہمیشہ سلامتی میں رہیں، اور یہ اصول یا قانون آج تک رائج ہے اور ہمیشہ رائج رہے گا کہ کسی ظالم کو مسلم سمجھنے یا کہنے والا خود بھی ظالم شمار ہوتا ہے۔ اس لیے مظلومہ کونین معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی مسلم بھی ہے؟ اس کے بعد آپ صلوات اللہ علیہ نے بآواز بلند استغاثہ کیا اور فرمایا کہ حل من رحم بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں پر رحم کرے، جو ناموس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کو بچائے؟ جب پاک سیدہ شریکت الحسین صلوات اللہ علیہ نے یہ استغاثہ بلند فرمایا تو ابو حتوف کے دل پر بجلی گری، یعنی اس کو ادراک حقیقت عطا ہوا۔ یہ فوراً اپنے گھوڑے کو دوڑا کر اپنے بھائی سعد کے قریب لے گئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ اے بھائی، کیا تمہیں خبر ہے کہ یہ خیام کس کے ہیں اور استغاثہ کرنے والی یہ پاک معظمہ شہزادی صلوات اللہ علیہ کون ہے؟ سعد کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوئی اور وہ رو کر کہنے لگا کہ بھائی، یہ ملکہ دو جہاں معظمہ کونین صلوات اللہ علیہ کی پاک بیٹیوں کے خیام ہیں، اور فدق کی مالک بی بی صلوات اللہ علیہ کی پاک معظمہ مظلومہ بیٹی صلوات اللہ علیہ استغاثہ کر رہی ہیں۔ ابو حتوف بن حرس رو کر کہنے لگا کہ بھائی، ذرا یہ بھی تو سوچو کہ ہم لوگ نواسۂ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر کے اور دختران رسول صلوات اللہ علیہ کے خیام لوٹ کر پاک حسنین علیہم الصلوۃ والسلام کے نانا یعنی اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیسے جائیں گے؟ اتنے بڑے جرائم کے بعد کیا ہم شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امید بھی رکھ سکتے ہیں؟ دونوں نے ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اب ہم پر جہنم واجب ہو گئی ہے۔ اس وقت سعد نے کہا، بھائی، توبہ کا دروازہ ابھی بند تو نہیں ہوا ہے، اور یہ تو ویسے بھی کریم ابن کریم کی پاک بیٹیاں صلوات اللہ علیہ ہیں، یہ تو اپنے پاک آباء و اجداد علیہم الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کریم ہیں۔ اگر ہم ان کی نصرت میں آج اپنے سر قربان کر دیں تو شاید پاک حسنین علیہم الصلوۃ والسلام کے پاک نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں معاف فرما دیں۔ ابھی یہ دونوں بھائی آپس میں یہی باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک ملعون ازل نے آواز دے کر کہا، رک کیوں گئے ہو اور دیکھ کیا رہے ہو؟ فوراً خیام کی طرف بڑھو۔ اس سے پہلے کہ ظالمین خیام فلک کے احتشام کی جانب قدم بڑھاتے، یہ دونوں بھائی اپنے گھوڑے دوڑا کر خندق کے مرکزی دروازہ کی طرف بڑھے اور آگے بڑھتے ہوئے ظالمین کے لشکر کے سامنے آ کر کہنے لگے کہ اے بے سہارا مستورات پر ظلم ڈھانے والے بزدلو، کیا تم سب نے ان پاک مستورات صلوات اللہ علیہ کو بے وارث سمجھ رکھا ہے؟ ان دونوں بھائیوں نے اپنی تلواریں بلند کی اور نعرہ تکبیر بلند کیا۔ سامنے آنے والے لشکر بد نہاد کو للکار کر کہنے لگے کہ ظالموں، اپنے گھوڑے روک لو، کیونکہ اب ہمارے جیتے جی ان خیام کی طرف کوئی بھی میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ پھر ان دونوں بھائیوں نے ایک بار خیام کی جانب حسرت بری نگاہوں سے دیکھا۔ پاک مستورات صلوات اللہ علیہ کی بارگاہ قدس میں ندامت کے چند آنسو پیش کر کے فوج شام پر حملہ کر دیا اور پردہ توحید کی مالک پاک شہزادیوں صلوات اللہ علیہ کی نصرت میں یوں جم کر تلوار چلائی کہ تمام لشکر ورطۂ حیرت میں ڈوب گیا۔ آخرکار ظالمین شام نے مل کر ان دونوں بھائیوں پر حملہ کر دیا۔ دونوں بھائیوں نے بہت خوبصورت جنگ کی اور بہت سے ملائین کو قتل کیا، مگر کچھ وقت کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یہ دونوں بھائی شہید ہو گئے۔ فرش زمین کی طرف آتے ہوئے دونوں نے بیک زبان مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے ہمارے مظلوم آقا، آپ کی پاک ذات شاہد ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے تو ہر ممکن کوشش کی ہے کہ کسی طرح آپ کے پاک خیام کو بچا سکے، مگر افسوس یہ ہے ہمیں یہ خیال بہت دیر سے آیا ہے۔ اب ہمارے بس سے یہ معاملہ باہر ہے، اس لیے ہماری طرف سے اتنی قلیل سی نصرت اور معذرت کو قبول فرمائیں، اور اگر ہو سکے تو اپنے شہنشاہ کردگار وفا سرکار ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج دے تاکہ ان ملائین کے ظلم سے پاک پردہ توحید کو بچا لیں۔ تمام مومنین ان بہتی ہوئی آنکھوں سے دعا کریں، کیونکہ جس وقت آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں تو اس وقت دعا کی اجابت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سب مل کر دعا کریں کہ ان پاک معظمہ شہزادیوں صلوات اللہ علیہ کا پاک منتقم اجر اللہ فرج شریف جلد آئیں اور ان پردہ تطہیر کی مالک شہزادیوں صلوات اللہ علیہ کا انتقام لے کر ان سب کو پھر سے وطن میں آباد کریں۔ یہ پاک مستورات صلوات اللہ علیہ اس طرح آباد ہوں
کہ جیسے آباد ہونے کا حق ہے۔ پاک معظمہ کونین بی بی صلوات اللہ علیہ دوبارہ خوشیوں اور سکھوں کی چھاؤں میں بیٹھیں، کل کائنات کی تمام خوشیاں ہمیشہ ان کے قدموں میں سجدہ ریز ہوں، اور یہ اپنے پاک بھائیوں کے بخت اقبال کا اوج کمال دیکھیں، اور یہ اپنے ہر لخت جگر کے سر اثر پر خوشیوں اور ابدی مسرتوں کے تاج اور سہرے سجائیں، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامِ ظلہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مجالس المنتظرین علی روضۃ المظلومین جلد 4 سے پیش کیا ہے۔ آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ جل یا سارت الحسین، اللہ جل یا وارث مظلومین، اللہ جل یا ولی المظلومین، اجر اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔